آج تاریخ 9 مئی 2026 ہے۔ نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان طواف خانہ کعبہ شریف کر رہے ہیں۔ آج کافی رش ہے، حاجی صاحبان کافی تعداد میں آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ مدینہ سے تقریباً میں حتیم والی سائڈ پہ کھڑا ہوں، سامنے حتیم ہے۔ حتیم کے اندر ابھی تک نوافل نہیں پڑھ رہے ہیں، حتیم ابھی بند ہے۔ کافی دنوں سے حتیم بند ہے اور اس کی وجہ کو تو نہیں معلوم، لیکن حتیم کو تقریباً اب سے 3-4 جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان جتنی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی فرما، پردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مشکل میں، یا اللہ پاک یہاں پہ آ کر دعائیں ہی مانگنی چاہیے، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ آ کے آپ سب کو بہت ساری دعاؤں میں خانہ کعبہ شریف میں یاد کروں، اور اللہ پاک ہماری وہ دعائیں قبول فرمائے۔ حتیم جو تقریباً 3-4 مہینے سے بند ہے، اس کے اندر سے طواف شروع کریں گے۔ گرین لائٹ جس طرح یہ وائٹ دیوار ہے اسی جانب حجر اسود کے سامنے لگی ہوئی ہے جہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو حجر اسود کا پتہ نہ چلے تو آپ وہ گرین لائٹ دیکھ سکتے ہیں، اور گرین لائٹ وائٹ جو حاجی صاحبان یہاں پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے واپس جانا، یعنی کہ یا تو حاجیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، صاحبان آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے۔ اللہ یہ خوبصورت مناظر رکھا ہوا ہے زمزم، صاحبان جا رہے ہیں 114 نمبر گیٹ سے اندر۔ اذان ظہر ماشاءاللہ اس طرح کافی زیادہ رش ہے، یعنی کہ صاحبان صفا مروہ کی جانب باہر نکل رہے ہیں، جو باب الفتح گیٹ کے بالکل ساتھ راستہ باہر نکلتا ہے وہاں سے، اور اسی راستے سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ اس طرف سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن ابھی جو سورج ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ باقی، اور بادل دیکھیں بالکل گہرے ہیں جیسا کہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے یا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے کا۔ اور یہ جتنے منار آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے اس ٹائم گراؤنڈ فلور فل ہو گیا، یعنی کہ حاجی صاحبان 50% مدینہ سے مکہ میں پہنچے ہیں 1-2 دن کے اندر اندر، اور اب دیکھ یہ روف تک کتنا رش ہے، یعنی کہ جو لاسٹ والا فلور ہے۔ واللہ اس جگہ کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، یہاں پہ آ جانا اور یہاں سے واپس جانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، دل ہی نہیں کرتا یہاں سے نکلنے کے لیے۔ ماشاءاللہ دیکھے دنیا کے کونے کونے سے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تاریخ 9 مئی 2026 ہے، اور ابھی آ رہا ہوں ڈیوٹی پہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، اور گاڑیاں جو لیبر کام کرتی ہے حرم شریف کے اندر ان کو لے کر آ رہی ہیں حرم شریف کی جانب، اور اس طرف سے گاڑیاں باہر نکل رہی ہیں جو حاجی صاحبان نماز فجر کے بعد واپس جاتے ہیں اپنے روموں کی جانب۔ کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے غزہ پارکنگ کے اندر، کافی گاڑی ہیں، اب آگے آگے رش اسی طرح اور بڑھے گا۔ صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہلکی ہلکی سموک سی لگ رہی ہے، جیسے تھوڑی دھند ہوتی ہے، اور گاڑیاں دیکھیں لائنوں میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ گاڑیاں واپس نکل رہی ہیں حاجیوں کو لے کر، غزہ پارکنگ ہے، صبح صبح کا ٹائم ہے، اور حاجی صاحب نماز فجر کے بعد واپس نکل رہے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب۔ اور یہ روڈ حرم روڈ کی طرف نکلتا ہے، پیچھے یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ حرم روڈ پہ ہے۔ مسجد جن بھی بالکل قریب ہے، جنت المالا قبرستان بھی ماشاءاللہ۔ اب رش یہاں پہ کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گا۔ مدینہ منورہ سے کافی تعداد میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں جو شروع مدینہ منورہ گئے ہیں، گروپوں کی شکل میں حاجی صاحبان آتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ زیادہ جو رش ہے وہ ابراہیم خلیل روڈ، آزاد روڈ، ہجرا روڈ پر ہے، یعنی کہ وہ کلاک ٹاور کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے راستہ باہر نکلتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گروپ کچھ آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب، اور کچھ واپس نکل رہے ہیں حرم روڈ کی جانب۔ یہاں سامنے گروپ کھڑا ہوا ہے، اور یہ 2 بکس پڑے ہوئے ایس ٹی سی اور موبائل، یہاں پہ سمیں ملتی ہے۔ یہاں سے سنگل راستہ کر دیا گیا لیبر کے لیے، جو لیبر انٹر ہوتی ہے اور باہر نکلتی ہے اس راستے سے، اور جو حاجی صاحبان ہیں اس طرف سے تینوں راستوں سے گزر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جا رہے ہیں مسجد عبداللہ، اور یہ سروس بلڈنگ ہے، اور اس طرف سے جا رہے ہیں جو مطاب میں کام کرتے ہیں۔ رش کافی کم ہو گیا، یعنی کہ اس ٹائم کافی تعداد میں یہاں پہ لیبر بھی نظر آتی تھی۔ یہ کبری ہے جو حرم روڈ کی طرف سے آپ آئے
تو اس کبری کو کراس کرنے کے بعد آپ جائیں گے ابو جہل حماموں کی جانب جو حیثوان جاتے ہیں حرم جس طرف مطاف ہے خانہ کعبہ شریف کی جانب، اور جو اس طرف سے انٹر ہوتے ہیں مسجد عبداللہ کی جانب۔ کافی خوبصورت کام کر دیا گیا یہاں پہ، اور یہ جو کبری یہ رستہ یہ حرم کے اندر سے گزرتا ہے۔ اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں سامنے کلاک ٹاور کے مناظر۔ سامنے دو کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اسموک کافی زیادہ نظر آ رہی ہے، اور اس طرف یہ کلاک ٹاور ہے۔ 5:55 ہو گئے ہیں۔ سیفٹیاں لگا کر رستے بنا دیے گئے ہیں حاجیوں کے لیے۔ پیچھے جو نماز ایریا بنا ہے 3 پورشن، اور اسی طرح کھجوریں لگا دی گئی ہیں، تیار کھجوریں لے کے آتے ہیں۔ ابھی جیسے یہ موسم آئے گا کھجوروں پہ پھل لگے گا تو اس پہ بھی پھل لگے گا۔ یہ سامنے اس طرف بھی ہیں اور اس جانب بھی ہے، یعنی کہ سروس بلڈنگ کے اوپر۔ اور یہ راستہ ابو جہل حماموں کی طرف سے کھول دیا گیا، جو موبائل جن پارکنگ کی طرف سے آئیں گے اور جو حرم روڈ کی طرف سے آئیں گے وہ کچھ جائیں گے یہاں سے مروہ پہاڑی کے ساتھ۔ یہ 165 نمبر گیٹ ہے، یا سینٹر سے یہ راستہ جا رہا ہے باب الفتح گیٹ کی جانب۔ یہ سامنے باب الفتح گیٹ ہے، اور کچھ جائیں گے اس طرف سے 114 نمبر گیٹ کی جانب۔ مسجد عبداللہ کے خوبصورت مناظر ہیں گراؤنڈ فلور کے، اور یہاں پہ بھی ٹوٹل جتنے بھی رستے تھے جہاں جہاں کام ہو رہا تھا وہ چیزیں ہٹا دی گئی ہیں، رستے کھول دیے گئے ہیں۔ اور یہاں بھی حاجی صاحبان آئیں گے، اور جہاں پہ پڑے ہوئے ہیں قرآن شریف، اور یہ مسجد عبداللہ کے اندر کافی جگہ پہ قرآن شریف پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرف مطاف ہے، یعنی خانہ کعبہ شریف ہے اس جانب دیوار کے دوسری طرف۔ یہ دروازوں کے جو اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں 171 72 73، آگے 174۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے وومن پریئر ایریا، یعنی کہ عورتوں کے لیے نماز کی جگہ ہے۔ تیاریاں عروج پہ ماشاءاللہ ہر طرف سے صفائی کی جا رہی ہے، اور کلین نیو آ گئے ہیں جو کہ حاجیوں کے لیے، حاجی نماز پڑھیں گے۔ اور یہاں دیکھیں یہ خوبصورتی ماشاءاللہ، ویسے ہی بہت پیاری جگہ ہے، یہ بہت پیارا گھر ہے خانہ کعبہ شریف حرم شریف۔ لیکن یہ جو سنہری جالیاں ہیں اور یہ لائٹنگ ماشاءاللہ اور اس پیارے گھر کو خوبصورت بناتی ہیں۔ یہ سامنے اور اس طرف یہ 179 نمبر گیٹ، اور اس سے آگے 100 نمبر گیٹ ہے، یعنی کہ جس کو عبداللہ السعود گیٹ بولتے ہیں۔ سامنے دیکھیں LCD پڑی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر بھی کافی زیادہ معلومات ہے۔ ابھی یہاں پہ گیٹ نمبر دکھا رہا ہے تقریباً حرم شریف کا جو سین ہے، جتنے بھی بڑے گیٹ ہے، جتنے چھوٹے گیٹ ہے، اور جو راستہ حرم شریف طرف انٹر ہوتا ہے، ٹوٹل معلومات۔ یہ عبداللہ السعود گیٹ یہاں لکھا ہوا 100 نمبر گیٹ ہے، یعنی کہ یہ مسجد عبداللہ کا سینٹر بھی ہے۔ اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے، یہاں پہ بڑا جھومر لگا کر یہ ماشاءاللہ خوبصورتی کے لیے گرین لائٹ چھوڑ دی گئی، اور سامنے اس طرف یہ شیشہ ہے، 2 دیواریں شیشے کی۔ اس سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، سامنے خانہ کعبہ شریف ہے ماشاءاللہ۔ یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ کہ حاجی صاحبان نیچے جو نمازی حضرات نماز فجر کے لیے آئے تھے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے چلے گئے ہیں۔ مطلب کہ چند حاجی صاحبان یہاں پہ بیٹھے نظر آ رہے ہیں، جو کہ 123 نمبر گیٹ کے سامنے ہیں۔ گراؤنڈ فلور پہ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرف راستہ باہر نکلتا ہے 123 نمبر گیٹ کی جانب۔ اور یہاں پہ دیکھتے ہیں زمزم، یہاں پہ آن ہے، یہ بند ہوگا، یہ بھی آن ہے، 2 3 4 چاروں میں آ رہا ہے مسجد عبداللہ میں۔ اور اس طرف راستہ باہر نکلتا ہے جو سرس بلڈنگ کے ساتھ ٹچ ہے، اور اس طرف نکلتا ہے جو خانہ کعبہ شریف کے ساتھ حرم والی سائڈ پہ ٹچ ہے۔ اور یہ حاجیوں کی سہولت کے لیے آن کر دی ہیں ہر فلور سے الیکٹرک سیڑھیاں حاجیوں کو لے کر اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جاتی ہیں۔ اور یہ جو حاجی صاحبان بزرگ ہیں ان کے لیے کافی ان کے لیے مدد ہے، یعنی کہ جو حاجی صاحبان بزرگ ہے جن کی ایج زیادہ ہے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے ہیں، وہ اس سیڑھی کی مدد سے آرام سے جا سکتے ہیں چھت تک، یعنی کہ جتنے بھی یہ فلور ہیں گراؤنڈ سے چھت تک وہ ایزیلی سفر کر سکتے ہیں۔ یہاں سے دیکھتے ہیں دارالتوحید والی سائڈ، 6 نمبر حمام والی سائڈ کافی رش ہے، 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب۔ ابھی حرم شریف کا جو باہر والا سین ہے اس کے اندر 99% سایہ، یعنی کہ اب یہ سورج طلوع ہوا ہی ہے لیکن پہاڑوں کے پیچھے ہے۔ نمازی حضرات نکل رہے ہیں باہر، اور جو طواف کے لیے ابھی آ رہے ہیں صبح وہ جا رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی جانب۔ صبح صبح ماشاءاللہ ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی، موسم بہت زبردست ہے، لیکن دن کو جیسے 8:30 9 10 بجے گے گرمی جو ہے نا وہ اخیر ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یہاں پہ۔ آج ہلکی ہلکی سموک ہے، اور یہ کلین جو سمیٹے جا رہے ہیں۔ اب ہوگی حرم شریف کے اندر ٹوٹل صفائی،
یہ جبل عمر والی سائڈ، یہ سامنے دارالتوحید، پیچھے یہ جبل عمر، اور یہاں سے ملتی ہیں ٹیکسیاں سے عبداللہ کا ٹاپ روف۔ اور اس طرف سامنے دیکھے ایک گول راؤنڈ کے اندر خانہ کعبہ شریف ہے، یہ سامنے خانہ کعبہ شریف کی چھت مبارک نظر آ رہی، اور یہ گرین لائٹ جو بالکل جو حجر اسود والا کون ہے اس کے سامنے ہے۔ اور صبح صبح دیکھیں سموک سی، دھند سی ہوا ہلکی ہلکی چل رہی ہے، اور سامنے یہ سورج۔ ابھی گراؤنڈ فلور پہ کافی رش ہے، حائسبان کافی تعداد میں طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا۔ جس طرف گرین لائٹ ہے اس جانب زیادہ نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ حتیم والی سائڈ، اور جو خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے اس سائڈ پہ، اور جس طرف یہ پیلے پیلے براندے وہاں پہ جگہ خالی نظر آ رہی ہے۔ زبان آ رہے جبل کعبہ کی طرف سے، اللہ یہ خوبصورت مناظر رکھا ہوا ہے زمزم۔ زبان جا رہے ہیں 114 نمبر گیٹ سے اندر، اذان ظہر۔ یہاں سے نمازی حضرات انٹر ہو رہے 114 نمبر گیٹ ہے، وہاں سے جبل کعبہ کی طرف سے آئے ہیں نماز ظہر کے لیے۔ اور یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے، اس طرف مسجد عبداللہ کے 114 115 16 17 18 یعنی کہ 126 تک گیٹ نمبر ہے، اس آگے باب العمرہ گیٹ۔ حاجی صبان ابراہیم خلی روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے راستہ کھلا ہوا ہے۔ زیادہ جو رش ہے وہ ابراہیم خلی روڈ پہ ہے، آزاد روڈ پہ ہے، اور ہجرا روڈ پہ، یعنی کہ یہ جو 3 روڈ ہیں ان پہ زیادہ رش ہے، کافی زیادہ تعداد میں آئسبان اسی طرف رہتے ہیں جو حرم کے قریب قریب رہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو 2 گنبد نظر آ رہے ہیں یہ کنگ فہد گیٹ ہے، 79 نمبر گیٹ، اور یہ 66 نمبر گیٹ جہاں سے آئسبان کپڑوں میں طواف کرنے والے انٹر ہوتے ہیں، اور یہ پیچھے باب العمرہ گیٹ جہاں سے آئسبان جو احرام میں ہے جنہوں نے خانہ کعبہ شریف طرف جانا ہے طواف کے لیے وہ یہاں سے گزرتے ہیں۔ اور اس سے آگے گیٹ ہے باب الفتح گیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، آج تاریخ 9 مئی 2026 ہے۔ نماز ظہر کے بعد حاجی صبان طواف خانہ کعبہ شریف کر رہے ہیں، آج کافی رش ہے، حاجی صبان کافی تعداد میں آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ مدینہ سے تقریباً 40% حاجی صبان مکہ آ گئے ہیں، اور ابھی بھی حاجی صبان کافی تعداد میں آ رہے ہیں۔ ڈیلی بیس پہ 200-250 گاڑی آ رہی ہے مدینہ سے مکہ کی جانب حاجیوں کو لے کر۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کے۔ ابھی میں حتیم والی سائڈ پہ کھڑا ہوں، سامنے حتیم ہے، اور حتیم کے اندر ابھی تک نوافل نہیں پڑھ رہے ہیں، حتیم ابھی بند ہے، کافی دنوں سے حتیم بند ہے، اور اس کی وجہ کو تو نہیں معلوم، لیکن حتیم کو تقریباً اب سے 3-4 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں۔ ان کا رمضان سے پہلے کا ہی آن ہے، اس کے بعد پھر یعنی کہ آف ہے، اس کے بعد آن نہیں ہوا۔ اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر دیکھیں، آج موسم بھی کافی بہترین ہے، اور حاجی صبان بھی کافی تعداد میں خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ نظر آ رہے ہیں۔ اور میں اس مقدس جگہ پر اس پیارے گھر میں آپ سب کے لیے دعا گوں، آپ بھی میری دعاؤں میں شامل ہوں۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی اولاد کا صدقہ، 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ، اولیاء کرام کا صدقہ، یا اللہ پاک حسن و حسین کا صدقہ، بی بی فاطمہ تو زہرا کا صدقہ، یا اللہ پاک ان سب کو جلد اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کے دلوں کی خواہش پوری فرما۔ یا اللہ پاک انہوں نے جو جو تیرے اس پیارے گھر میں مانگنے کی خواہش رکھی ہے، یا اللہ پاک تو اسے خواہش رکھی ہے مانگنے کی، یا اللہ پاک ان کی پوری فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان جتنی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی فرما، پردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مشکل میں، یا اللہ پاک ان سب کو اس مشکل سے اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔
یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا روزگار عطا فرما، یا اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا روزگار عطا فرما برکت والا، یا اللہ پاک تیرے گھر میں، اس پیارے گھر میں، اس مقدس جگہ میں، اس پیارے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر یا اللہ پاک میں نے جو بھی دعائیں مانگی یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ وہ دعائیں قبول فرما، یا اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ پاک جو میں مانگ چکا ہوں وہ بھی عطا فرما، یا اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے، امت مسلمہ کے حق میں بہتر ہے، یا اللہ پاک جو نہیں مانگ سکا وہ بھی عطا فرما۔ ماشاءاللہ ڈیلی خانہ کعبہ شریف کے آپ سب کو زیارت کرواتا ہوں اور ڈیلی اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے میں جتنی دیر خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑا رہوں میں آپ سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو دنیا میں موجود ہیں، جو بیمار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو پریشان ہیں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، میں ان سب کے لیے دعائیں کروں اور آپ بھی میری دعاؤں میں شامل ہوا کریں، آمین بولا کریں، اور اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ آ کر دعائیں ہی مانگنی چاہیے اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ آ کے آپ سب کو بہت ساری دعاؤں میں خانہ کعبہ شریف میں یاد کروں اور اللہ پاک ہماری وہ دعائیں قبول فرمائے۔ حتیم جو تقریباً 3-4 مہینے سے بند ہے، اس کے اندر پتہ نہیں ابھی نوافل کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اور جو حاجی صاحبان باہر سے آتے ہیں یعنی کہ اپنے ہوٹلوں سے، تو جب یہاں حرم میں پہنچتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس طرف سے طواف شروع کریں گے۔ گرین لائٹ جس طرح یہ وائٹ دیوار ہے اسی جانب حجر اسود کے سامنے لگی ہوئی ہے جہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو حجر اسود کا پتہ نہ چلے تو آپ وہ گرین لائٹ دیکھ سکتے ہیں، اور گرین لائٹ وائٹ جو حاجی صاحبان یہاں پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے واپس جانا، یعنی کہ یہاں تو حاجیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، طواف بھی ہو جاتا ہے، صفا مروہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب واپس نکلتے ہیں نا تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کس طرف واپس جانا ہے۔ تو ان حاجیوں کو یہی کرنا ہوگا، 3 چیزیں ان کے پاس لازم ہونی چاہیے جو ان کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گی۔ ایک تو جب آپ روم میں پہنچتے ہو تو آپ اس بلڈنگ کا آپ کو نام آنا چاہیے، دوسرا جس روڈ پہ وہ بلڈنگ ہے اس روڈ کا پتہ ہونا چاہیے، اور تیسرا آپ جس طرف سے حرم شریف کی طرف انٹر ہو رہے ہیں یہاں پہ واش روم نشاندہیاں آپ کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں، ان گیٹوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کس گیٹ سے ہم انٹر ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ 4 جو بڑے گیٹ ہیں، ایک سامنے یہ کلاک ٹاور کے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، اور 6 نمبر حمام کے سامنے کنگ فہد گیٹ ہے، جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے حسبان کے لیے سامنے باب العمرہ گیٹ ہے، اور جو حسبان حرم روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے باب السلام اور باب الفتح گیٹ ہے۔ تو اس طرح آپ کو گیٹ سامنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ تو ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس طرح کافی زیادہ رش ہے، یعنی کہ حسبان صفا مروہ کی جانب باہر نکل رہے ہیں، جو باب الفتح گیٹ کے بالکل ساتھ رستہ باہر نکلتا ہے وہاں سے، اور اسی رستے سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ جائیں گے سیدھے گراؤنڈ فلور پہ جہاں پہ آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس جانب سامنے خانہ کعبہ شریف پہ، خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک، اور یہاں سے رستہ باہر نکلتا ہے صفا مروہ کی جانب۔ سامنے کلاک ٹاور ہے اور بادل دیکھیں، گہرے بادل ہیں مکہ کی فضاؤں میں، لیکن جو ہوا چل رہی ہے ہلکی ہلکی وہ گرم ہے۔ سامنے اس طرف زون 2 گرمی اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہ جو بادل ہیں، جو ہوائیں چل رہی ہیں ان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، گھٹن گھٹن سی ہے، اور اگر ہوا تیز چلتی ہے تو وہ جسم کو جلاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول چھت کے اوپر، اور یہاں دیکھیں خوبصورت مناظر، اس طرف سورج غروب ہو رہا ہے لیکن ابھی جو سورج ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ باقی، اور بادل دیکھیں بالکل گہرے ہیں جیسا کہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے یا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے کا۔ اور یہ جتنے منار آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹل مسجد عبداللہ کے اوپر ہے، اور یہ سامنے جو منار نظر آ رہا ہے یہ مروہ پہاڑی کے اوپر ہے، اور پیچھے آپ کو یہ پہاڑی نظر آ رہی ہے، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ سامنے یہ یہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے، 20-25 کلومیٹر، لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل قریب ہے۔ اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں خانہ کعبہ شریف، خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، اس ٹائم گراؤنڈ فلور فل ہو گیا، یعنی کہ حاجی صاحبان 50% مدینہ سے مکہ میں پہنچے ہیں،
1-2 دن کے اندر اندر. اور اب دیکھ یہ روف تک کتنا رش ہے، یعنی کہ جو لاسٹ والا فلور ہے یہ سامنے دیکھے ماشاءاللہ. اور نیچے بھی دیکھے گراؤنڈ فلور پہ خانہ کعبہ شریف کے پاس مقام ابراہیم والی سائڈ ہے یہ. اور یہ حج صاحب نکل رہے ہیں سامنے صفا مروہ کے لیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور اتنا رش ابھی، یعنی کہ اب اذان عصر کے بعد 1 گھنٹہ بعد کے یہ مناظر ہے. اور اتنا رش ہو گیا. نماز مغرب ٹائم یہ چھت یہ فل ہوگی، فرسٹ فلور فل ہوگا، گراؤنڈ فلور فل ہوگا، اور سیکنڈ فلور بھی فل ہوگا. اور اس طرف بھی چھت کے اوپر بھی کافی زیادہ رش ہوگا، اس مسجد کے اوپر بھی، یعنی کہ مسجد کی جو چھت ہے اس کے اوپر بھی کلین ابھی لگائے جا رہے ہیں، زمزم رکھا جا رہا ہے. یہ سکون والی جگہ، یہ وہ مقدس گھر، پیارا گھر. واللہ اس جگہ کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. یہاں پہ آ جانا اور یہاں سے واپس جانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، دل ہی نہیں کرتا یہاں سے نکلنے کے لیے. اور ماشاءاللہ دیکھے دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے یہ حاجی صاحبان ہیں جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. مطلب کہ وہ ملک گن ہی نہیں سکتے کن کن ملکوں سے یہ حاجی صاحبان آئے ہیں، کس ملک کے یہ حاجی صاحبان ہیں. بس ہم تو یہی گن سکتے ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اور کیا کہتے ہیں انڈونیشیا ہیں، قطری ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے کہ جیسے یورپ ملک سے آئے ہوتے ہیں حاجی صاحبان، لیکن اتنے زیادہ ممالک ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں. ہاں یہ کہنا آسان ہے کہ دنیا کے ہر کونے سے یہاں پہ حاجی صاحبان آئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ کتنی سکون دہ جگہ ہے. اور دیکھیں قسمت والوں کو رب لاتا ہے اپنے گھر میں، بلاوا دیتا ہے ہر سال. یعنی کہ جو حج کرنے آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان ایک حج کے لیے. اور ویسے بھی 11 مہینے 30 دن رش جو ہے ماشاءاللہ اسی طرح رہتا ہے. یعنی کہ جو رمضان کے بعد، یعنی کہ جو تھوڑے دن ہوتے ہیں تقریباً 1 مہینہ 25 دن، یہی رش کم ہوتا ہے، ادروائز بہت زیادہ رش ہوتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. دیکھیں یہ خوبصورت مناظر، اور پیچھے یہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ، اور اس جانب یہ باب الفتح گیٹ 45 نمبر، باب العمرہ گیٹ. اور یہ جو منار آپ کو نظر آ رہا ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ. اور یہ آپ کو جو منار نظر آ رہے ہیں کنگ فہد گیٹ. ٹائم دیکھے 5:30 ہو رہا ہے، اور یہاں سے آپ کو دارالتوحید والی سائڈ دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے. اب رش بڑھنا شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ آج کے بعد جتنے بھی پچھلے دن حج کے ہیں آپ کو یہ حرم شریف کے اندر اس سے زیادہ رش ہی نظر آئے گا. ڈے بائی ڈے رش بڑھتا جائے گا. آج کافی زیادہ رش ہے. اندر بھی آپ نے خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ اس ٹائم دیکھا کتنا رش ہے. اور یہ باہر بھی دیکھے ابراہیم خلیل روڈ اس ٹائم فل بھرا ہوا ہے. حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم روڈ کی جانب نماز مغرب کے لیے اور طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے. تقریباً 50% جو حاجی صاحبان ہیں وہ مدینہ سے مکہ آ گئے ہیں. اور ابھی بھی ڈیلی بیس پہ کافی گاڑیاں ڈیلی حاجیوں کو لے کر آ رہی ہیں مدینہ سے مکہ. جو حاجی صاحبان شروع میں مدینہ گئے ہیں، پاکستانی جو حاجی صاحبان ہیں، میں ابھی 2-3 دن سے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ اب ان کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. شروع میں نے انڈین زیادہ یہاں پہ دیکھے ہیں اور انڈونیشی بنگالی. اور یہ سامنے اس طرح بھی کلین لگا دیے گئے باب العمرہ گیٹ کے سامنے. اور یہاں بھی حاجی صاحبان بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں باب العمرہ گیٹ کے بالکل سامنے. چھت کے اوپر بھی حاجی صاحبان آنا شروع ہو گئے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.